صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سرکاری اداروں کے اندر یا پرائیویٹ اداروں کے اندر ملازم ہیں تو اپنی ملازمت کے اندر ڈنڈی مار جانا، پہنچے نہیں ہیں ہاسپٹل، حاضری لگ گئی ہے میری لگا دینا، نہ یہ جائز نہیں ہے۔ جو وقت ہے وہ پورا دینا ہے۔ ہاں انتظامیہ کی طرف سے جو منتظم ہیں یا جو بڑے ہیں یا جن کو اختیار ہے، اگر وہ اجازت دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر گنجائش ہے، پھر تو اجازت ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چاہے وہ امام مسجد ہے، چاہے وہ خطیب ہے، چاہے وہ اسکول ٹیچر ہے، چاہے وہ ہاسپٹل کے اندر ملازم ہے، چاہے وہ کسی پرائیویٹ ادارے میں ملازم ہے، کوئی بھی ہمارے ہاں یقین کریں ان چیزوں کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے علماء دیوبند کے اندر باقاعدہ طور پہ تھا کہ وہ لیٹ ہو گئے تو اتنی دیر کی تنخواہ نہیں لیا کرتے تھے، یہ تقویٰ تھا۔ لیکن اگر انتظامیہ مثلا امام مسجد کو اجازت دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے یہ پینشن لینے والے پینشن لیتے ہیں، آپ حکومت کی طرف سے دیکھیں ان کو پینشن مل رہی ہے باقاعدہ، لیکن کام کوئی نہیں کر رہے وہ حکومت کا، مطلب جائز ہے۔ لیکن یہ گڑبڑ کر جانا یہ درست نہیں ہے، یہ اپنی حلال کی کمائی میں حرام مکس کرنا ہے۔ اور ایک اور بھی معاملہ ہے یہ رشوت والا، یقین کریں یہ کہیں مٹھائی کے نام پہ، کہیں چائے پانی کے نام پہ، اور کہیں پہ یہ محنت جی ہماری محنت ہے، آپ کی خوشی ہے، مختلف ناموں سے یہ چیز پیدا ہو رہی ہے، رشوت لی جا رہی ہے۔ فرمایا دونوں جہنم میں ہے، رشوت لینے اور دینے والا۔ اور یقین کریں ہر جگہ ہے، ہر جگہ۔ میں ایک دکان پہ گیا تو انہوں نے کوئی پیسے نکالے جو پتہ نہیں بینظیر وغیرہ کے ہوتے ہیں، تو انہوں نے پیسے ان کو دیے، پیسے دے کے کہنے لگے آپ کی مرضی ہے اس میں سے جو مٹھائی کے دینے ہیں تو دے دیں۔ بھئی 1 روپیہ لینا بھی جائز نہیں ہے اس میں سے، وہ تو حکومت کی طرف سے آپ کو ملا ہوا ہے سسٹم اور آپ نے وہ کرنا ہی کرنا ہے، وہ حکومت کے ساتھ ہے آپ کا معاملہ معاہدہ، تو آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے چائے اور پانی کے پیسے دینے، یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ کسی مسلمان کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر جائز اور حلال نہیں ہے۔ میں ایک دفتر میں گیا تو ایک صاحب مجھے بڑے فخر سے دکھانے لگے، فخر کرنے لگے ہیں لوگ، جیب بھری ہوئی تھی، یہ اوپر کی کمائی ہے، مفتی صاحب اوپر کی کمائی، اور لگے ہوئے ہیں۔ پولیس کے شعبے کے اندر اکثر بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہے کہ وہ رشوت لے رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں۔ ہاسپٹلس کے اندر اسی طرح دیگر جو سرکاری ادارے ہیں وہاں وہ رشوتیں لی جا رہی ہیں، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رشوت کے نام سے نہیں لی جاتی، باقاعدہ طور پہ رشوت لی جاتی ہے، چائے پانی کے نام سے، مٹھائی کے نام سے، ہماری محنت کے نام سے، کوشش اس کی آپ کی خوشی کے نام سے، اور جی ہم نے بھی تھوڑی بھاگ دوڑ کرنی ہے۔ بھائی سرکاری ملازم ہیں تو سرکار کی طرف سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے، اب وہ معاملہ کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے، اور اگر آپ وہاں پیسے لے رہے ہیں تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح ہاسپٹلس کے اندر یہ دوائی میڈیسن ہوتی ہیں، وہاں سے بغیر اجازت لے آنا اور آگے پیسوں کی بیچنا، یا وہاں پہ لوگوں سے پیسے لینا اور گڑبڑ کرنا اپنی تنخواہ کے علاوہ، یقین کریں زندگی میں برکت نکل جاتی ہے۔ میں نے لیکن دیکھا لوگوں کی لاکھوں کی تنخواہیں ہوتی ہیں لیکن ان کی پوری نہیں پڑ رہی ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ حلال کے اندر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ حرام کو مکس کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس حلال کی کمائی کے اندر سے بھی برکتیں نکل جاتی ہیں، تو کوشش کرنی ہے جہاں شبہ پیدا ہو گیا، ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جی چھوڑ دو اس چیز کو جس میں شبہ پیدا ہو گیا ہے، اس چیز کی طرف جس میں شبہ نہیں ہے۔ شک و شبے والی کمائی کو کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں اور ترک کر دیں۔ تو انشاءاللہ العزیز جب حلال کی کمائیاں ہوں گی تو حلال کی کمائی پہ اللہ بڑی برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور حرام میں برکتیں نہیں ہیں، بلکہ حرام کھانے پینے والے فرمایا کہ ایک بندہ حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ اور بعض احادیث مبارکہ میں ہے کہ حرام رزق پہ پلنے والا جسم تو جہنم کا ایندھن ہی بنے گا۔ تو خدا را یہ چند روزہ زندگی ہے، اور اس تھوڑے سے وقت کے لیے اور تھوڑی سی سہولت کے لیے، اور اس میں برکت بھی نہیں ہے، بس ظاہری طور پہ 4 پیسے زائد آ رہے ہیں، جیسے سود کے اندر زیادہ آتے ہیں، سود میں پیسے کم ہیں ہو رہے ہیں، بے برکتی ہے، اور صدقے میں بڑھ رہے ہیں۔
تو میرے پیارے بھائیوں کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگی میں رشوت نہیں، یہ چائے پانی اور مٹھائی زندگی سے نکال دیں، بالکل یا نکال دیں، رشوت کے قریب بھی نہیں جانا، 1 روپیہ بھی حرام ہے اس کا، وہ ساری کمائی کی جو برکتیں ہیں وہ نکال دے گا حلال کی۔ تو بھائی اس چیز کو اپنی زندگی میں لے کے آنا، خدا کا نام ہے، کسی بھی ادارے کے ساتھ منسلک ہے 1 روپیہ بھی زائد نہیں لینا، چوری نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، رشوت نہیں لینی، تو انشاءاللہ العزیز اللہ دنیا بھی آسان فرمائیں گے، اللہ آخرت بھی آسان فرمائیں گے، ورنہ عند اللہ بڑی پکڑ ہو سکتی ہے۔